سر اپنا تعارف کرائیے گا. میں ڈاکٹر عبدالرحمان پٹھان، بیسیکلی میں پروفیسر ہوں، ٹیچنگ پروفیشن سے واسطہ ہے. کرنٹلی میں کام کر رہا ہوں ایز اے پرو وائس چانسلر مہران یونیورسٹی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، شہید ذوالفقار علی بھٹو خیرپور کیمپس. اور میں کانٹیسٹ کر رہا ہوں گورننگ باڈی کے لیے، میکینیکل انجینئرنگ کی سیٹ کے لیے فرام سندھ. آپ گورننگ باڈی کا الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ بینگ اکیڈمیشین اور ٹیچر میرے لیے تو فنڈامنٹل جو بیسک چیز ہے وہ ہے بچوں کی ان امپلائمنٹ. تو میرا بیسک موٹو یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ کیسے کور کیا جائے. اس کے علاوہ دوسرا موٹو ہے کہ انجینئرس کی ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی. نارملی سوسائٹی میں انجینئرس ان امپلائمنٹ کی وجہ سے اور ان کی اپنی ڈگنیٹی نہیں ہے. تو میری فنڈامنٹل پریارٹی یہی ہوگی کہ ان کی ڈگنیٹی کو کیسے بحال کیا جائے. اور دوسرے بہت سارے ایشوز ہیں جیسے سروس اسٹرکچر ہے، وہ بھی ایشو ابھی تک ریزالو نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ انجینئرس کا جو ٹیکنیکل الاؤنس ہے اس پہ بھی ابھی کام کرنا باقی ہے. دو PEC نے اس پہ بہت کام کیا ہے، لیکن کافی گورنمنٹ جو ہے وہ انجینئرس کو وہ الاؤنس نہیں پرووائڈ کر رہی ہیں. تو یہ مینیفیسٹو ہے. اور اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ کے حوالے سے میں نے جو بات کی ہے کہ کیونکہ ان امپلائمنٹ اس وجہ سے ہے کہ انڈسٹری کا اتنا اپنا گروتھ نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی انڈسٹریز میں بچوں کو داخل کرنے کے لیے پھر اسکل کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کا کوئی بندوبست کرنا کہ وہ اسکل اس کی ڈیولپمنٹ ہو اور فنڈامنٹلی وہ انڈسٹری کے لیے قابل قبول ہو. آپ کی کن صلاحیتوں کی وجہ سے انجینئرز آپ کو قبول ہیں؟ بیسیکلی میری بہت ساری کاوشیں ہیں. میں اکیڈمک پروفیشن سے بلانگ کرتا ہوں اور یونیورسٹی سے. سنس بگننگ آئی ہیو بین انوالو ود مائی اسٹوڈنٹس اینڈ مائی انجینئرس. میں پروووسٹ حاصل رہا ہوں جہاں پہ میں نے بہت فنڈامنٹل ریفارم کیے، جن کی وجہ سے میرے ہاسٹل مہران یونیورسٹی میں میں پروفیسر رہا ہوں. تو بہت فنڈامنٹل میں نے ریفارمز کیے ہیں بہت. وہ میرے شاید ہی گواہی میرے اسٹوڈنٹ دیں گے کہ میں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور ان کو اپنے رائٹس دلوائے تھے. اس کے بعد میں 6 سال کے لیے چیئرمین بھی رہا ہوں. اس میں نے بہت ساری کاوشیں کی ہیں کہ بچوں کو انٹرنشپ دلوانا اور ان کے لیے کوشش کرنا کہ ان کو اچھی اکیڈمکس اور اچھی پریکٹسز کروانا کہ تاکہ وہ انڈسٹری میں جا کے اپنا کردار ادا کریں. اس کے بعد ابھی میں ایز اے پرو وائس چانسلر کام کر رہا ہوں. تو وہاں پہ میری کاوشیں ہیں جو میرے اسٹوڈنٹ وٹنس ہیں اور وہی انجینئرس جو وہاں سے گریجویٹس ہیں وہ وٹنس ہیں ہمارے کہ میں نے ان کے لیے کیا کام کیا ہے. آپ گورننگ باڈی کا انتخاب جیتنے کے بعد کون سے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی؟ اگین میں نے جو اپنا موٹو بتایا کہ فنڈامنٹل بیسک تو میرا کنسرن میرے لیے بینگ اے ٹیچر یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ کو کیسے ایڈریس کیا جائے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی میرے پاس اسٹریٹجی ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہونا چاہیے کہ انجینئرس ساری دنیا میں ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے کہ انجینئرس جب نکلتے ہیں یا کوئی بھی پروفیشن نکلتا ہے تو اس کے لیے اپرچونیٹیز کی ایک ڈیٹا بیس ہونی چاہیے. وہ شاید میرا خیال نہیں ہے. تو اس وجہ سے پہلے تو یہ ہے کہ انجینئرس کی ڈیٹا بیس اور اس کا امپلائمنٹ کی ڈیٹا بیس کہ وہ اگر نکلے گا تو وہ کہاں پہ جا کے اس کو جاب کرنی ہے وہ اشور کرنا ہے PEC کو کہ ان کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اتنے گریجویٹ سول کے نکل رہے ہیں، اتنے الیکٹریکل، وہ بچے کہاں جائیں گے. اگر اپرچونیٹی نہیں ہے تو اس کو پھر ایڈریس کرنا بھی PEC کا کام ہے کہ وہ اپرچونیٹی کس طرح نکالی جائے. تھینک یو ویری مچ.